بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ مشرکین مکہ اس دعوت کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں۔ جو ظلم و ستم ان سے ہوتا وہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم میں موجود ہوتے ہیں تو کبھی آپ کی مبارک گردن میں چادر ڈال کے اس قدر زور سے تاؤ دیا جاتا ہے کہ چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کبھی آپ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کی مبارک گردن پہ رکھ دی جاتی ہے۔ ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں۔ حج کا موقع آتا ہے، مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ حج پہ لوگ آئیں گے دور دراز سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبلیغ اسلام کریں گے۔ آپ کا حسین چہرہ، دل موتی باتیں، آپ کا اخلاق، حسین کردار، اس کو دیکھ کے بھلا کوئی کیسے متاثر نہ ہو۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، سودا لینے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ کیسے دل نہ دیتا۔ مشرکین مکہ کے لیے یہ بات بڑی پریشان کن تھی۔ میٹنگ بلائی، کیا ہونا چاہیے، لوگوں نے باہر سے آنا ہے، ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو متنفر کرنا ہے۔ تجویزیں دی جا رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ کاہن ہے، جو اس وقت ہوتے تھے کاہن ہوتے تھے نا، یہ ہاتھ دیکھ کے تو بتاتے تھے ایسے ایسے۔ ان کا جی نہیں، جو باتیں کاہنوں کی ہوتی ہیں ان کی اور ان کی باتوں میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ معاذ اللہ یہ مجنوں ہیں، پاگل ہیں۔ کسی نے کہا لوگ آپ کو پاگل کہیں گے، پاگل بھلا ایسے ہوتے ہیں؟ ان کی تو گفتگو، ان کی باتیں، ان کا کردار، ان کو جب آپ پاگل کہیں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ اچھا پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں۔ ہاں خیر یہ بھی کوئی بات بنتی تو نہیں، لیکن چلیں یہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حج پہ جو لوگ آئیں گے ان کو ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، اور یہ اپنے جادو کے ذریعے باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں۔ یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ جو کام ہونا تھا وہ ہو کے ہی رہنا تھا۔ اسلام نے بڑھنا تھا تو بڑھنا ہی تھا۔ جب انہوں نے حج کے موسم میں یہ پراپوگنڈا شروع کیا، کوئی بھی بندہ ملتا اس کو کہتے تمہیں پتہ ہے یہاں پہ وہ محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہیں، ان سے نہ ملنا بالکل۔ وہ جب اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ السلام کا انٹروڈکشن سب کو خود ہی کروا رہے ہیں، ہر بندے کو۔ اب جس کو کہتے کہ نہ ملنا، اس کے اندر اشتیاق پیدا ہو جاتا، وہ کہتا میں دیکھوں تو صحیح، ملوں تو صحیح یار، بڑے بڑے جادوگر دیکھیں ان سے بھی مل لیتے ہیں۔ اور جب ملنے آتا پھر سرکار سے باتیں کرتا، پھر حضور علیہ السلام کی دل بھاتی گفتگو کو سنتا تو دل وہیں پہ قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، اور ان میں بھی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو
مالی طور پہ یا جانی طور پہ کمزور لوگ تھے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ ظلم و ستم کرتے اسلام قبول کرنے والوں پر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے ایک خوبصورت، دلیر، بہادر، نڈر اور عظیم شاہ سوار انسان تھے، شکار کے شوقین تھے، جنگل میں چلے جاتے اکثر شکار کے لیے۔ ایک دن جنگل میں گئے ہوئے تھے شکار کرنے، اور پیچھے سے ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد کلامی کی، اور انتہائی برے انداز میں بد کلامی کی۔ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشنام درازی کی، سخت جو ہے وہ الفاظ بولے، ایسے الفاظ کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو انتہائی تکلیف پہنچی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کی کسی بات کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ذکر خیر کل ہم نے پڑھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان تھیں، ان کی ایک کنیز جس کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، اس کا گھر وہیں پہ تھا، اور وہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جو بدتمیزی ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہا تھا۔ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، عورت تھی، پھر آزاد شدہ کنیز تھی، اور سامنے بدتمیزی کرنے والا شخص جو تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، سید الوادی کہا جاتا تھا۔ ابو جہل کو سید الوادی اس کا لقب تھا، کہ پوری وادی مکہ کا سردار، بڑا سردار۔ اب جب وادی مکہ کا بڑا سردار بات کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک کنیز اس کو کیا کہہ سکتی تھی؟ دل پہ پتھر رکھ کے اس کی ساری بدتمیزی برداشت کی، دیکھا اپنی آنکھوں سے، دل ہی دل کے اندر وہ باتیں رکھیں۔ جب حضرت امیر حمزہ واپس آئے تو وہ کنیز جو تھی شاید آپ ہی کے انتظار میں تھی، آپ کا راستہ روک لیا اور کہا، آج پتہ ہے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، مجھے تو نہیں پتہ، بتائیے کیا ہوا؟ اس نے ساری داستان سنائی کہ کس طرح آج ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور اتنی بدتمیزی کی ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ حضرت امیر حمزہ ابھی تک ظاہر ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بڑا غصہ آیا، شدید غصہ آیا۔ آپ طبعاً اور مزاجاً اس طرح کے شخص سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کبھی کسی دشمن سے کوئی بات چیت ہو تو آپ اس کے منہ پہ تھپڑ پہلے ماریں اور وجہ بعد میں بیان کریں، یہ مزاج تھا۔ آپ سیدھا، وہ تیر کمان ہاتھ میں تھا، سیدھا سین حرم میں چلے گئے، ادھر ہی یہ سارے بدماش بیٹھے ہوتے تھے، آپ گئے اور جاتے ہی جا کے وہ جو تیر کمان ہاتھ میں تھا نا، وہ تیر سیدھا جا کے ابو جہل کے سر کے اندر مارا، اور اتنی زور سے مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ یہ کر کے آپ نے فرمایا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور بکواس کی ہے، یعنی وہی بات نا کہ پہلے تھپڑ مارا بعد میں وجہ بیان کی، اس کا سر پھاڑ کے پھر پوچھا کہ تو نے یہ بدتمیزی کی ہے، اور سن، آج سے میں بھی انہی کے دین پہ ہوں جس دین کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ ابو جہل غصے میں تو بڑا تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ کے غیظ و غضب کو دیکھ کر جو ہے نا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، دیکھو نا ابو ہمارا حضرت امیر حمزہ کی کنیت تھی، اور وہ ہمیں بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تمہیں بے وقوف نہ کہے تو اور کیا کہے، کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کے پھر انہی کو خدا بنا کے انہی کی پوجا تم کرتے ہو، تمہارے سے بڑا بے وقوف ہے کون ہے؟ تو وہ اگر تمہیں بے وقوف کہتا ہے تو ٹھیک ہی تو کہتا ہے، اور تمہاری بے وقوفی میں کیا شک ہے؟ اور پھر فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور لوگ کہنے لگے، جی کیا آپ نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے؟
فرمایا بالکل چھوڑ دی ہے۔ اب وہ چند اور جو اس کے کوئی حمایتی تھے وہ آگے بڑھے، لیکن ابو جہل کو پتہ تھا کہ یہ حضرت امیر حمزہ کے پائے کے نہیں ہیں، ایویں چھترول کروائیں گے اپنی، تو ان کو روک دیا اور کہنے لگے نہیں نہیں، یہ ابو ہمارا حق بجانے میں، غصہ کرنے میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی، تو اس وجہ سے یہ غصہ کر رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو یہ حق بجانے میں۔ تو اس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں پر علماء سیرت نے تھوڑا سا اس میں بعد نے اضافہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آ کر عرض کی، بتایا کہ بھتیجے ابو جہل نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے میں اس کا بدلہ لے آیا ہوں اور میں نے اس کا سر پھاڑ دیا ہے۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے ساتھ محبت، اخلاص، استقامت اور حضور علیہ السلام کی اسلام کی خاطر جو چاہت تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی اگر آپ اسلام قبول کر لیتے، یعنی مجھے اس کی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، اس کی خوشی نہیں ہے کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، مجھے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی اگر آپ اسلام قبول کر لیتے۔ تو عرض کی بیٹے میں تو اسلام قبول کر بھی چکا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو یہ وقت تھا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اور اس وقت اسلام کو پاور ملی۔ آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ دار ارقم سے کس طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ دو لائنیں نکلیں اور پھر انہوں نے مکہ المکرمہ میں جا کے علی الاعلان اپنی عبادت کا آغاز کیا۔ اس طرح اسلام قبول کرنے والوں میں جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا، مستضعفین میں سے کمزور لوگوں میں حضرت ابو فقیہ تھے، حضرت خباب بن ارت تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، یہ لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے۔ حضرت صہیب رومی تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کمر سے، اگر کبھی آپ کی کمر سے قمیض ہٹ جاتا یا گرمی کے موسم میں آپ قمیض اتارتے تو آپ کی کمر کے اوپر اتنے اتنے سوراخ تھے، پوری کمر پہ اتنے اتنے بڑے گہرے سوراخ تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ سوراخ کیسے ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ میں ام انمار کا غلام تھا۔ یہ ایک عورت تھی، ام انمار عورت تھی، اس کے غلام تھے، اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں وہ کیا کرتے کہ کوئلے جلاتے، آگ جلاتے اور اس کو کوئلے بناتے، اور جب کوئلے دہک رہے ہوتے تھے تو حضرت خباب بن ارت کو ان کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور وہ دہکتے کوئلوں پہ حضرت خباب بن ارت کو لٹا دیا جاتا اور وہ کوئلے آپ کی کمر کے اندر دھنس جاتے، اور جب آپ کی چربی پگھل کے ان کوئلوں پہ گرتی تو وہ ٹھنڈے ہو جاتے۔ فرمایا یہ وہ داغ ہیں کہ وہ کوئلے میری کمر کے اندر جو دھنس جاتے تھے یہ ان کے نشانات ہیں جو کمر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی خاطر صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانی ہیں۔ وہ جو ام انمار تھی وہ کیا کرتی کہ لوہے کی سوراخ گرم کرتی اور گرم کر کے حضرت خباب بن ارت کے سر پہ رکھ دیتی، اتنی دیر تک رکھتی جب تک وہ ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ رب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ معاملہ ایسے ہوا کہ ام انمار کے سر میں درد شروع ہو گیا اور اتنا شدید قسم کا درد ہوا جیسے نمرود کے سر میں ہوا تھا، وہ بھی جوتے پڑتے تھے نا اس کے سر میں، اسی طرح کا ام انمار کے سر میں درد شروع ہوا، اور جب اس نے اطباء کو، حکیموں کو چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ سر داغا جائے، یعنی کوئی چیز گرم کر کے سر میں لگائی جائے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، اب وہی سوراخ جو حضرت خباب بن ارت کے سر پہ وہ گرم کر کے رکھتی تھی، حضرت خباب بن ارت وہی سوراخ گرم کر کے ام انمار کے سر پہ رکھا کرتے اور اس وقت تک رکھتے جب تک وہ ٹھنڈی نہ ہو جاتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ وہ تکالیف تھیں، میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خاندان عمار بن یاسر، حضرت خاندان یاسر جو ہے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت صفیہ، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عمار کی والدہ تھیں، حضرت عمار کی والدہ ہیں اور حضرت یاسر کی جو ہے وہ بیوی ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کو ابو جہل نے نیزہ مارا تھا آپ کے پیٹ کے نیچے، جو کہ آپ کے آر پار ہو گیا، اور نیزہ لگنے کی وجہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی۔ جرم کیا تھا؟ اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرنا آپ کا جرم تھا۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور یہ پہلی ہجرت جو تھی یہ حبشہ کی طرف ہوئی۔ حبشہ کا بادشاہ جو تھا اس وقت ایک عیسائی نجاشی جس کا نام تھا، اسحمہ نام تھا ان کا، نجاشی لقب تھا، مذہب ان کا عیسائی تھا، لیکن مزاج اچھا تھا، طبیعت اچھی تھی، اخلاق اچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی جو حبشہ کی طرف ہوئی، جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ٹوٹل 15 افراد تھے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ وہ بھی شامل تھیں، اور یہ 11 مرد اور 4 عورتیں جو ہیں یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر تو آپ نے سماعت کیا، اسلام کی خاطر ان کی قربانیاں بھی۔ ایک اور شخصیت جن کا نام اس پہ گرامی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر کا اگر ذکر کیا جائے تو یہ مکہ کے حسین ترین نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک امیر ترین گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ خوشبو اتنی مہنگی لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے گھنٹوں خوشبو آتی رہتی تھی، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں۔ لباس اتنا مہنگا پہنتے کہ پورے مکے کے اندر اتنا مہنگا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا جتنا مہنگا لباس حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پہنا کرتے تھے۔ خوشبو بھی لگاتے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں ہے، فرمایا مکہ میں اتنی حسین زلفیں کسی اور نوجوان کی نہیں ہیں جتنی حسین زلفیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ ایسے خوبصورت نوجوان، ایسے ناز و نعم میں پلے ہوئے نوجوان اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں کوئی دولت مند لوگ نہیں تھے یا امیر کمیر لوگ نہیں تھے یا انہوں نے کبھی دولت دیکھی نہیں تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کے پائے کا کوئی بندہ نہیں تھا مکہ پاک میں۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے کچھ عرصہ تو آپ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن عثمان بن ابی طلحہ نے نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا اور آپ کے گھر والوں کو بتا دیا۔ آپ کے گھر والوں نے آپ پہ اتنی سختی کی کہ آپ کا سب کچھ بند کر دیا، آپ کے پیسہ خرچہ آپ کو اپنے کاروبار سے آؤٹ کر دیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بالکل جو ہے وہ ایک قسم پرسی کی حالت میں آ گئے، اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ سے ہجرت کر کے پھر واپس آئے، مدینہ پاک میں تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے پھٹی پیوند لگی ہوئی قمیض پہنی ہوئی ہے، اور ایک چادر تھی جس کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے استقامت اور استقلال کی بے حد تعریف کی، اور فرمایا زمانے کے انقلابات ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش لباس اور ذی نعمت شخص پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا، مگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وہ ساری نعمتیں ٹھکرا دی ہیں، ساری نعمتیں ٹھکرا دی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے نا تو آپ کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، 2 چادریں تھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن سے کفن دیا گیا۔ اگر ان کے چہرے ڈھانپے جاتے نا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو چہرے ننگے ہو جاتے۔ اتنی چھوٹی چادریں تھیں، بالآخر آپ کے چہرے ڈھانپ کے اور آپ کے پاؤں پہ گھاس رکھ کے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اسلام کی خاطر یہ قربانیاں دینے والے عظیم لوگ تھے، اور پھر غزوہ احد کے اندر آپ نے شہادت کا جو ہے وہ جام نوش کیا۔ تو یہ وہ ابتدائے اسلام کی دعوت کی مشکلات تھی جو صحابہ کرام نے برداشت کی۔ ہجرت حبشہ سے واپسی اور اس سے اگلا سفر جو ہے
انشاءاللہ بشرط زندگی کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی کامل محبت نصیب فرمائے۔